الصبح بدا من طلعته والليل دجى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ انسان کے لیے بہت بڑا اسوہ حسنہ ہے، بہت بڑا آئیڈیل اور نمونہ ہے. انسان اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرے تو انسان کی دنیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت بھی بن سکتی ہے. آج کل جو زمانہ چل رہا ہے، جو یہ وائرس کے دن چل رہے ہیں، وبا کے دن چل رہے ہیں، اس میں بہت ساری احتیاطیں وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بتائی تھی. اگر انسان شروع سے ان پر عمل کرتا، یعنی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں اور وہ ہاتھ کسی چیز سے خشک نہیں کرنے تاکہ جس چیز سے ہاتھ خشک کیا جا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی جراثیم ہو اور وہ جراثیم ہمارے اندر چلے جائیں اور ہمیں بیمار کر دیں. کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھونے ہیں اور ان کو صاف کرنے ہیں. کھانے کے بعد کلی کرنی ہے تاکہ منہ میں جو ذرات رہیں، رات کو ہم کھانا کھا کے سو جائیں اور وہ ذرات منہ میں جراثیم بن کے ابھرتے رہیں اور ہمیں بیمار نہ کر دیں. بہت ساری ایسی احتیاطیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اور آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ واقعی اس طرح کرے گا کوئی شخص تو اس وبا سے محفوظ رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی پوری سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. آج اگر کسی کو چند لفظ علم کے مل جائیں یا اگر کسی کو بیٹھنے کی کوئی اچھی جگہ مل جائے تو وہ اس شخص کے نخرے ختم نہیں ہوتے، ان کی تکلفات ختم نہیں ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں حاتم طائی کی بیٹی قیدی بن کر آئی اور اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر چادر دلوائی اور پوچھا کہ کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا حضور مجھے رہائی چاہیے، میں واپس اپنے گھر میں جانا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سواری بھی دی، زاد راہ بھی دیا، اس کے سر پہ چادر بھی پہنائی. 2 صحابہ کرام اس کے ہمراہ بھیجے جو انہیں اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے. جب وہ اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچی تو انہوں نے پوچھا کہ کیسا پایا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو؟ تو حاتم طائی کی بیٹی نے کہا کہ جیسا اخلاق آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے ویسا کسی کا بھی نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں کہ تم خود وہاں جاؤ اور آپ کا اخلاق دیکھو اور آپ کا کلمہ پڑھ لو. عدی بن حاتم مدینہ پہنچتے ہیں. مدینہ پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہے. آپ جب حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم ملنے کے لیے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے. آپ نے انہیں گلے لگایا، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میرے دل نے اسی وقت گواہی دے دی کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے. اگر بادشاہ ہوتے تو مجھے اس کے دربار میں جا کے سجدہ کرنا پڑتا، پہلے دربان سے اجازت لینی پڑتی، پھر جھک کر مجھے سلام کرنا پڑتا، پھر سجدہ کرنا پڑتا. یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جو خود کھڑے ہو کر میرا استقبال کر رہے ہیں، آگے بڑھ کے مجھے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ لوگوں سے فارغ ہوتے ہیں عدی بن حاتم کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں. راستے میں ایک بوڑھی اماں جی ملتی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے دھیان سے ان کی بات سنتے ہیں. آج اگر ہم گھر جا رہے ہوں اور راستے میں کوئی بندہ مل جائے تو اگر ہم گاڑی پہ ہوں تو ہمارا تو ویسے ہی نخرے ختم نہیں ہوتے ہیں، دور سے سلام کر کے ہاتھ کھڑا کر کے نکلنے والی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کافی دیر تک کھڑے رہے. وہ عورت کافی دیر تک بہت لمبی بات کرتی رہی. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میرے دل نے اس جگہ پر دوسری دفعہ گواہی دی کہ واقعہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا اور کون ہوگا، اتنا عظیم اخلاق. کہتے ہیں پھر ہم وہاں سے جب وہ عورت فارغ ہوئی اپنی بات کر کے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے. جب آپ کے گھر میں پہنچے تو آپ کے بیٹھنے کے لیے کھجور کی چھال کی ایک بستر بچھا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ کا نرم و نازک جسم، جس جسم کی ایک ایک انگ کے ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، اس جسم کے ساتھ آپ اس بستر پر تشریف فرما ہوئی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں 10 سال آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اطہر میں رہا، اور 10 سال میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ نرم چیز نہ کسی ریشم کو چھویا نہ کسی اور چیز کو. یعنی آپ کا جسم اطہر اتنا زیادہ خوبصورت اور نرم تھا، لیکن آپ کھجور کی چھال پر بیٹھ گئے اور عدی بن حاتم کو بھی ساتھ بٹھا لیا. تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یا آپ کی سیرت کو انسان پڑھے، اس پر عمل کرے تو انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے جو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی تھی، اور جب آپ اس پر لیٹے تو آپ کے حسین و جمیل جسم پر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے. حضرت عمر رضی اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا حضور کیسر و کسرا جو باطل ہیں ان کے لیے سونے کے تاج ہیں، ان کے لیے فوم کے گدے بچھی ہوئی ہیں، ان کے لیے سرخ قالینیں بچھی ہوئی ہیں، اور آپ 2 جہاں کے سردار ہیں،
آپ کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے کائنات کو وجود بخشا ہے، لیکن آپ کا یہ حال ہے کہ بیٹھنے کے لیے کوئی اچھا بستر بھی میسر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ عمر ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے، وہ جو مزے دنیا میں کر رہے ہیں ہم اس سے کہیں زیادہ بہتر مزے آخرت میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، انسان اگر غریب رہے تب بھی آپ کی سیرت کو سامنے رکھے، اور اگر انسان بادشاہ بن جائے، امیر ہو جائے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھے۔ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ بلایا ہوتا تو آج زمانہ ہمیں یوں ذلیل نہ کر رہا ہوتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اگر یوں ہم نے درس قرآن نہ بلایا ہوتا تو پھر زمانے نے یوں ہمیں زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ واللیل دجا